نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بعض ملحدین عیسائی اور اسی طرح کفار نے یہ الزام لگایا کہ اس نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کے معجزات نہیں دیے گئے، بلکہ انہوں نے مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی کچھ آیات بھی پیش کی جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کے معجزات نہیں دیے گئے۔ تو یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سے معجزات نصیب فرمائے۔ حصی معجزات کا آپ حضرات کے سامنے ذکر پچھلی نشستوں میں ہو چکا ہے۔ بعض وہ معجزات بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے کہ جن کا تعلق پیشن گوئیوں کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بہت سی پیشن گوئیوں کا ذکر فرمایا۔ سورۃ الفتح کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین نصیب فرما دی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو یہ صورت نازل ہوئی۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہو گئی، کفار نے اپنی شرائط منوا لی، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین نصیب فرما دیے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں شان و شوکت کے ساتھ اور فتح مبین کی خوشخبری لے کر صحابہ کرام داخل ہو رہے تھے۔ تو یہ جو صورت ہے یہ صلح حدیبیہ کے ٹائم پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد فتح مکہ یہ 8 ہجری میں ہوا۔ تو بعین ہی جس طرح اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی خوشخبری نصیب فرمائی تھی اور پیشن گوئی نصیب فرمائی تھی، حرف بحرف صحیح طور پر ثابت ہوئی۔ اسی طرح قرآن مجید کی اسی صورت فتح کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے تھے درخت کے نیچے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ پیغمبر ان قریب اللہ آپ کو فتح دینے والا ہے، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ مال غنیمت دینے والا ہے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی، اس آیت کی پیشن گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ کچھ دنوں کے بعد 1 یا 2 سالوں کے بعد 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، اور خیبر کے 7 قلعے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ اسی طرح خیبر پورا کا پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں فتح ہو گیا، اور خیبر کے اموال، اس کے باغات، اس کے مال اور زمینیں ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مل گئی۔ اسی طرح قرآن مجید میں بہت سی اور پیشن گوئیوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک پیشن گوئی یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو شخص دین سے پھر جائے گا اور مرتد ہو جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، فرمایا کہ ان قریب اللہ رب العزت ایسی قوم کو لائیں گے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین، فرمایا کہ وہ مسلمانوں اور مومنین کے ساتھ نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کفار کے لیے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی قسم کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیشن گوئی فرمائی کہ اگر کچھ لوگ مرتد ہو جائیں تو اللہ رب العزت اپنی ایسی جماعت کو کھڑا کرے گا کہ جس کی یہ نشانیاں ہوں گی کہ اللہ رب العزت سے محبت کریں گے، کفار کے لیے سخت ہوں گے، مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور کسی قسم کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی جب کچھ لوگوں نے جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا لیکن ابھی کلمہ ان کے دل میں نہیں اترا تھا، جب کچھ لوگوں نے اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے، جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے پورے لیکن وہ مرتد ہو گئے، جب وہ مرتد ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خالد بن ولید اور اسی طرح صحابہ کرام کی ایک جماعت کو کھڑا کیا جنہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کے فتنے کو پیچھے دھکیل دیا۔ تو قرآن مجید کے اندر ایسی کئی پیشن گوئیاں ہیں جن میں سے چند پیشن گوئیاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اسی طرح سورۃ قمر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ان قریب کفار کے لشکر شکست کھا جائیں گے اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ غزوہ بدر کے موقع پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو مشرکین مکہ اور جو کفار لڑنے کے لیے آئے تھے وہ شکست کھا گئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ تو قرآن کریم کے اندر ایسی کئی پیشن گوئیاں موجود ہیں، چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، کئی پیشن گوئیاں ہیں جو حرف بحرف اسی طرح پوری ہوئی۔ اسی طرح قرآن مجید نے ایک پیشن گوئی یہ بھی فرمائی، ایمان والوں سے وعدہ کیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو اور ایمان والوں میں سے جو نیک لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کو یہ پیشن گوئی فرماتا ہے، ان کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان قریب دنیا کی خلافت ان کے ہاتھ میں آئے گی۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر مسلمان 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 72 اور 74 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا، بلکہ کچھ عرصے کے بعد روم اور فارس اور اس کے ماتحت تمام کے تمام ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہوئے، اور صحابہ اکرام کی جماعتیں دنیا پر اس طریقے سے پھیلتی اور چلی گئی، اور مسلمانوں کی خلافت اتنی عظیم طور پر خلافت بنی کہ یہ مسلمانوں کی خلافت چلتے چلتے ہندوستان کو پار کر گئی، شام کو پار کر گئی، عراق اور بڑے بڑے جگہوں کو، بڑے بڑے ممالک کو فتح کرتے ہوئے آپ کے سندھ تک صحابہ اکرام پہنچے، اور یوں اللہ رب العزت کی دی ہوئی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ اللہ رب العزت ان قریب اس زمین کی خلافت ایمان والوں کو دے گا۔ یہ قرآن کے چند معجزات ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔